أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي ونعلم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما قبल में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु ने मक्का वालों को समझाया और बतलाया कि तुम लोग अपने आबा और अजदाद को देखकर बुत परस्ती में लग गए। अरे तुम्हारे बड़े तो इब्राहिम हैं, तुम कहते हो कि वो हमारे पुरखों में है, हम उनकी औलाद में हैं, तो फिर तुम क्यों बुतों को पूछते हो? वो तो बुतों के इनकार करने वाले और बुतों को तोड़ने वाले और बुतों की पूजा से पनाह मांगने वाले थे। अगर तुम्हें आबा और अजदाद को देखने का शौक़ है तो जद्द अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो। उसी मुनासिबत से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यहाँ जिक्र फरमाया और इस सूरत का नाम भी सूरह इब्राहिम इसी वजह से रखा गया कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर कर उनकी तरफ निस्बत करने वालों को दावत दी गई, तबलीग की है, समझाया और बतलाया गया है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना, और जब कहा इब्राहीम ने ए मेरे रब इस शहर को अमन का गहवारा बना दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के अंदर से
وہاں سے ہجرت فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مکۃ المکرمہ، جو ایک اس زمانے میں کٹیل میدان تھا پہاڑوں کے درمیان، بیت اللہ کی بنیادیں جہاں پر تھی، کیونکہ سب سے پہلے گھر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے تک وہ رہا، غرق ہو گیا، ان کی قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تو بنیادیں باقی رہی، عمارت گر گئی، بنیادیں باقی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہاں بیت اللہ ہے، خدا کا گھر ہے، اس کی بنیادیں ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر خدا کے حکم سے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اواہ منیب تھے، اواہ منیب۔ ابراہیم کے معنی باغات میں سنا ابن شفیق، ابن رحیم، ابن کریم۔ وہ رحیم تھے، کریم تھے، شفیق تھے اپنی اولاد پر، اپنی امت پر۔ انسانیت کا درد و غم، بے چینی ان کے اندر تھی۔ نبی رسول پیغمبر، انسانیت کا باپ روحانی گویا ہوا کرتا ہے۔ جو باپ کو شفقت ہوتی ہے اولاد سے محبت سے، اس سے زیادہ شفقت اور محبت نبی کو اپنی امت سے ہوتی ہے، انسانیت سے ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان پریشان رہے دنیا میں اور کوئی پریشان رہے آخرت میں، اس کی وہ فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو آزر کے یہاں پیدا ہوئے، جو بت پرست اور بت گر تھے، نمرود کے دربار میں رہا کرتے تھے۔ معلوم ہوا نمرود کو خواب آیا، جیسے فرعون کو خواب آیا تھا کہ ایک بیٹا ہوگا، ایک لڑکا ہوگا ابراہیم، تو وہ تمہاری سلطنت کو، بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا ختم تو جب کرے گا جب وہ ہوگا، اس لیے میں اس کو ہونے ہی نہیں دوں گا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں مرکز میں جوڑ میں اجتماعات میں تبلیغوں میں بیان فرمایا کرتے کہ نمرود کو پتہ چل گیا آج رات وہ نطفہ باپ کے یہاں سے ماں کے یہاں منتقل ہونے والا ہے، اس لیے اس نے طے کر دیا آج رات کوئی مرد اپنی عورت سے نہ ملے، کوئی مرد اپنی عورت سے نہ ملے۔ ساری عورتوں کو الگ کر دیا گیا اور سارے مردوں کو الگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل میں جو خدام تھے اور ان کے خاوند تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کو بھی الگ الگ کر دیا۔ اور یہ نمرود کے یہاں آزر تھے، وہ بھی کام کر رہے تھے، ان کی بیوی وہی تھی۔ اب نگراں مقرر کر دیا ابراہیم کے ابا آزر کو کہ تم مردوں کو عورتوں سے ملنے مت دینا، اور عورتوں کو ان کی بیوی کو ان کی عورتوں پر مقرر کر دیا کہ کسی عورت کو مرد کے پاس جانے نہیں دیا۔ اب مرد عورت سب الگ الگ ہے۔ رات آئی اور رات ہوئی اور نگرانی ہوئی، جو نگرانی پر مقرر تھے وہ دونوں کے دونوں مل گئے، ملاقات ہو گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام باپ کے رحم سے ماں کے، باپ کی پشت سے ماں کی رحم میں پہنچ گئے۔ ساری طاقت و قوت مل کر بھی یہ نہ کر سکے، تاریخی واقعہ۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، آزر کے یہاں رہنے لگے۔ آزر وہاں جایا کرتا تھا، بادشاہ سے ملا کرتا تھا، ملاقات کرتا تھا۔ تاریخی واقعات ہیں، تصدیق اور تکذیب ضروری ہے۔ والدہ سے پوچھتے تھے ابراہیم کہ میرے پالنہار کون ہے؟ کہ تمہارے پالنہار میں کہ تمہارا پالنہار کون ہے؟ کہ میرے پالنہار میرے شوہر ہے، تمہارا ابا ہے۔ ابا کے پالنہار کون ہے؟ کہ نمرود۔ نمرود کا پالنہار ہوئی، یہ مت کرو، نمرود تو سب سے بڑا رب ہے، وہی تو سب کو پالنہار ہے، وہی تو خدا ہے۔ وہ خدائی دعوے مار رہا تھا ڈینگے، جیسے فرعون کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، ایسے ہی وہ بھی بادشاہ وقت اپنے آپ کو رب سمجھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری رب ہوں۔ کہو اس کے بارے میں مت پوچھو، رب وہ ہے، وہی رب ہے، وہ سب کو پالتا نہیں پالتا۔
تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم الہی، علم نبوت سے سرفراز کر دیا، اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ بعض روایتوں میں سب غلہ لینے کے لیے جایا کرتے تھے، ابراہیم بھی غلہ لینے کے لیے پہنچ گئے دربار میں، سب نے سجدہ کیا، سجدہ کرتے رہے اور آٹا دال لے کر آتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، وہ کہاں سجدہ کرنے والے تھے کسی کو، وہ خالی ہاتھ وہاں سے چلا لے کر آ گئے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نبی بن گئے اور ان کو اللہ نے نبوت دے دی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ذکر کر دو ابراہیم کا، وہ نبی تھے، سچے تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا کو کہنے لگے آپ کیوں پوجا کرتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو؟ ہوگا سلام کر کے آ جاؤ، اس کو رکھ دینا، سلام کر کے آ جانا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، نہیں پڑھو گے، اوپر بیٹھ جاؤ۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع، جو سنتے نہیں کیوں آپ ان کی پوجا کرتے ہو، ولا يبصر، جو دیکھتے نہیں کیوں آپ ان کی پوجا کرتے ہو، ولا يغني عنك شيئا، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آتے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا، معلوم یافی کا آپ کے پاس نہیں آیا، فوراً کہہ دو ابا نوشاد، ابا عبد الواجد، ابا عابد، یا ابت انی قد جانی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا۔ آج ہی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور واقعہ میں نے پڑھا ہے سورہ ابراہیم کے آخری رکوع سے پہلے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا مَا لَمْ يَأْتِكَ، ابا آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، آپ میری بات مان لو، أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھا رہا ہوں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا مجھے خوف ہے رحمان کی جانب سے آپ پر، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب نہ آ جائے اگر آپ شیطان کی بات مانیں گے، فتکون للشیطان ولیا، شیطان کے دوست بن جائیں گے آپ۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے بیدار کرنا چاہ رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا دعوت سے، تبلیغ سے، بتوں کے انکار سے، لارجمنک، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، چھوڑ دے مجھ کو، میرے گھر کو نکل جائے یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے، بت بناتے تھے آگر، اور بت بنوا کر بیچنے کے لیے بھیجتے تھے کہ جاؤ بیچ کر آ جاؤ، لوہے کے، لکڑی کے، تانبے کے، پیتل کے، کسی چیز کے، وہ کہتے ہوئے لے لو خدا، کسی کام کے نہیں، جو پتھر کے ہیں، اینٹ کے ہیں، مٹی کے ہیں، لکڑی کے ہیں، لوہے کے ہیں۔ انکار کرتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام بتوں کا بچپن سے، دعوت دی تو ابا نے دھمکی دی، واہجرنی ملیہ، قال سلام علیک، تو غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا بچے نے، یا ابتی کہا، یا ابتی، ابا جان، باپ کے لیے اس سے بہتر اور جملہ خوشی کا کوئی نہیں کہ بچہ اس کو ابو کہہ کر پکارے، ڈیڈی کہہ کر پکارے، فادر کہہ کر پکارے، یا ابتی کہہ کر پکارے، یا والدی کہہ کر پکارے، ابو کہہ کر پکارے، بابا کہہ کر پکارے، تو باپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور یا ابتی کہا، اور جب غصے میں کہا لئن لم تنتہی لارجمنک، تو انہوں نے اس کا جواب سختی سے نہیں دیا، کہا قال سلام علیک، ابا سلام کیوں آپ پر، ساستغفر لک ربی، میں اپنے ابا سے تمہارے لیے، اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ یا ابتی کہا انہ کان بی حفیا، میرے ابا کیا ہے، میرے رب کیا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مجھ پر مہربان ہے، وہ میری دعا کو قبول فرمائے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، واعتزلکم، چھوڑتا ہوں میں تمہیں، جدا ہوتا ہوں میں تم سے، وما تعبدون،
ارے پڑھو سارا میں پڑھوں گا. واعتزلکم اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں میں. پڑھو وعدو رب سے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اپنے رب سے مانگ کر میں محروم نہیں رہوں گا، رب میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اپنے ابا کو، قوم کو، برادری کو، اور ان کو جن کی وہ پوجا کرتے تھے. وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ان کے چھوڑنے پر ہم نے ان کو اسحاق دے دیے اور یعقوب بھی دے دیے. کلن جعلنا نبیہ، اور سب کو نبی بنا دیا ابراہیم کی برکت سے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے رمضان نہیں آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا تذکر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کر ہمیں بتا دیا کہ جیسے ابراہیم شفیق تھے ابا پر، شفیق تھے اماں پر، شفیق تھے قوم پر، برادری پر، اور اللہ کی محبت میں چھوڑنے والے تھے خاندان کو، قبیلے کو، برادری کو، ایسے ہی تمہیں بھی کفر و شرک کے مقابلے میں آ جانا ہے اور داعی بن کر ان کے سامنے شیشے پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جانا ہے. وہ مان لیں سبحان اللہ، نہ مانے تو ان کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ. علم ہونے کے باوجود، عمل ہونے کے باوجود، راہ حق ملنے کے باوجود گھر جاؤ گے تو پھر خیر نہیں ہے تمہاری. اللہ نے تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اگر آپ نے ان کی اتباع کر لی، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءکم من العلم، علم آنے کے بعد، ما لهم من اللہ من ولی ولا واق، تو ان کو کہہ کر ہمیں سنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، امام الانبیاء جیسے تھے، ابراہیم جیسے تھے، ایسے ہی ہمیں بننا ہے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو ساری بنائی ہوئی چیزوں سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف کر لے. جیسے ابراہیم نے قوم کو سمجھایا تھا جو ستاروں کے پرستار تھے، پوجا کرتے تھے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ستارہ دیکھا، ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ چھپ گیا کہا میں چھپنے والے سے محبت نہیں کرتا، چھپنے والا خدا نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو دیکھا چمک رہا ہے کہنے لگے یہ میرا رب ہے. وہ بھی چھپ گیا، کہا قال لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، گمراہ ہو جاتا میں اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، جب سورج کو دیکھا کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرے رب ہے. ھذا اکبر، یہ سب سے بڑے ہیں. فلما افلت، جب وہ چھپ گیا سورج بھی نہ رہ پایا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو میں بری ہوں اس سے. وحاجہ قومہ، ان کی قوم کیا کرنے لگی ان سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے رخ کو اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا ہے، سب سے یکسو ہو کر میں اس کی طرف ہو گیا. وما انا من المشرکین، وحاجہ قومہ، ان کی قوم جھگڑنے لگی. حاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑتے تم مجھ سے، وقد ہدان، اللہ نے مجھ کو ہدایت دی. ولا اخاف، میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا. تمہارے معبودان باطلہ سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں جن سے تم شرک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ شرک کرا کر ان سے ڈرو. کیف اخاف ما اشرکتم، کیسے میں ڈر سکتا ہوں، کیف اخاف ما اشرکتم، تم سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، شریک کرتے ہو. پڑھو ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اللہ سے شرک کر کے تم تو ڈرنے رہے اور میں ڈر جاؤں گا تمہارے پتھروں سے، بتوں سے. اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اس کے اوپر کہ پوجا کرو ان بتوں کی. کون سا فریق امن میں ہے، ایمان والے کفر والے؟ اگر تمہیں پتہ ہے جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان کے ساتھ شرک نہیں ملایا، اولئک لهم الامن، ان کے لیے امن میں وہ ہیں، کافر نہیں. ہم مهتدون، وہ ہدایت پر ہیں. وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ،
یہ دلیلیں تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف عطا کر دی. جب علم پر عمل ہوگا اور اس کے لیے جم جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی, رہبری ہوگی. غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے یہاں بہت محبوب تھے, اواہم منیب تھے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کی طرف توجہ کامل کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ان کا ذکر کیا. سورہ ابراہیم میں اگر ابراہیم کا تفصیلی واقعہ بیان نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ سورہ ابراہیم میں ان کا تذکرہ پوری طور پر اگر نہ کیا جائے تو کہاں ان کا تذکرہ ہوگا, کہاں ان کا ذکر ہوگا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم, ان کو ان کے رب نے کہا اسلم, اسلام لے آؤ. اسلمت لرب العالمین, فوراً کہہ دیا انہوں نے میں رب العالمین کے حوالے ہو گیا, میں ان کے سپرد ہو گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جن کو رب نے آزمایا ان کو, ساری آزمائشوں میں کیا ہوئے, وہ کامیاب ہوئے, کامران ہوئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اللہ نے کہہ دیا میں نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بنا دیا ہے. جب تم نے پوری انسانیت کو, مخلوق کو, قوم کو, قبیلے کو ہمارے لیے چھوڑ دیا, بس اب تم ہمارے ہو گئے اور ساری قوم تمہاری کیا ہو گئی, تابع ہو گئی, فرما بردار ہو گئی, تم سب کے امام ہو گئے. چنانچہ یہودی کہنے لگے ابراہیم یہودی تھے, عیسائی کہنے لگے ابراہیم عیسائی تھے. اللہ نے فرما دیا قرآن میں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ, ابراہیم یہودی نہیں تھے, نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما, وہ تو اللہ کی طرف یکسو ہونے والے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین, مشرکین میں سے نہیں تھے, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه, ابراہیم سے ملتے جلتے سب سے زیادہ اگر کائنات میں کون ہے وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی, جو مسلمان ہوئے. وهذا النبی, اور یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا, اور جو ان پر ایمان لائے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ملتے جلتے قریب ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر قربان کیا حاجرہ اور اسماعیل کا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 گھر قربان کیے. صحابہ 1.25 گھر قربان کیے. مکہ والوں سے مکہ چھڑوایا, مدینے والوں سے مدینے چھڑوایا, مہاجرین اور انصار کو سارے عالم میں بھیج دیا. تو عالم میں اسلام پھیل گیا, بیویاں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, اور دین زندہ ہو گیا, بلند ہو گیا. ایک گھر کی قربانی دی ابراہیم نے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں گھروں کی قربانی دے دی. تو ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ نے کہہ دیا تم نے ساری قربانیاں دے دی ابراہیم, آگ میں ڈال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. آسمانوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اللہم انک واحد فی السماء, مولا آسمانوں میں تو اکیلا ہے, وانا واحد فی الارض اعبدک, اور میں دھرتی پہ اکیلا ہوں تو تیری عبادت کر رہا ہوں. جبریل آگے کہو تو مدد کروں. اما الیک فلا, تیری کوئی ضرورت نہیں. واما من اللہ فبلا, ہاں اللہ کی مدد کی مجھے کیا ہے, ضرورت ہے. آگ میں ڈالے جانے لگا, کہہ رہے تھے حسبی اللہ, مجھے میرا اللہ کافی ہے. نعم المولا و نعم النصیر, نعم المولا و نعم النصیر. آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم پر. جن رسیوں میں باندھا تھا وہ جلی, اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے. آگ گلے گلزار ہو گئی, 40 دن تک آگ میں رہے, اور آگ نے ذرہ برابر ان کو نقصان نہیں پہنچایا. آگ نے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا. ابراہیم کے ابا دیکھ کر کہنے لگے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابو ہریرہ فرماتے سب سے بہترین جملہ زندگی میں اگر کبھی آزر نے کہا تو اس وقت کہا جب ابراہیم کو آگ میں دیکھا. ابراہیم کی امی نے کہا میں ملنے آنا چاہتی ہوں, تم سے آ جاؤ. ابراہیم کی امی آگ میں چلی گئی, آگ نے ان کو جلایا نہیں. 40 دن تک آگ میں ہے, گلے گلزار ہو گئی. جو سکون اطمینان وہاں ملا وہ کہیں نہیں ملا. فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب مولانا الیاس جب تن من دھن تم قربان کر دو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ ہلاکتوں سے تمہارے لیے راحتیں نکالے گا. ساری دنیا جانتی ہے آگ ہلاک کرتی ہے, لیکن ابراہیم کو آرام پہنچا دیا, راحت پہنچا دی. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے, انداز گلستہ پیدا, انداز گلستہ ہو جائے گا. آج بھی آگ میں اگر تم ابراہیم جیسا ایمان بنا لو, تبلیغ میں نکل کر, جماعتوں میں نکل کر, گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر, تب جب باپ کو چھوڑا, ماں کو چھوڑا, سارے خاندان قبیلے علاقے کو چھوڑا, تب جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا. یوں نہیں قربانیاں دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ, ابا کیسے, اللہ تم کیسے زندہ کرتے ہو مردوں کو. اولم تؤمن, یقین نہیں ابراہیم, یقین تو ہے حضرت. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, دل مطمئن ہو جائے گا جب میں آنکھوں سے دیکھ لوں گا. فرمایا فخذ أربعة من الطير, 4 پرندے لے لو, فصرهن إليك, کھلاؤ ان کو اپنے سے, بلاؤ تو آ جائیں, بھیجو تو چلے جائیں. پھر ان کو ذبح کر دو, اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو. سر اپنے پاس رکھو, باقی سب کا گوشت ملا کر علی کل جبل منہن جزءا,
ایک پہاڑ پر کیا رکھ دو، تھوڑا تھوڑا ملا کر رکھ دیا. پہاڑ پہ چڑھنا کتنا آسان ہے، ان سے پوچھے چڑھتے ہیں کتنا مشکل ہے. پہاڑ پہ چڑھے اترے، پھر چڑھے پھر اترے، پھر اس کے بعد رکھ دیا اور پھر بلایا رسول الیک، ان کو ہلاؤ ملاؤ اور پھر ذبح کر کے گوشت وہاں رکھ دو. ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے آئیں گے، جس کا جو گوشت ہوگا وہ اسی کے آ کر ملے گا. اور وہ آ کر اس سے مل گیا اور وہ جانور پرندے کیا ہو گئے، زندہ ہو گئے. کہاں لکھا ہوا ہے کون سے پرندے تھے؟ ذخیرہ معلومات میں دیکھو، ہمارے استاد نے لکھی ہے، مولانا حسن معلومات. 4 پرندے رسول الیک ثم جعل على كل جبل من، وہ فوراً اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے آگے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے، یاتینہ کا چلتے ہوئے آئیں گے جو نظر آئے، یاتینہ کا سایہ دوڑتے ہوئے آئے. دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مردوں کو کیا کر دیا، زندہ کر دیا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یقین والا ہو جائے ابراہیم. اس لیے ہم نے سارے عجائبات اور غرائبات اپنی قدرت سے ان کو کیا کر دیے، دکھلا دیے، اور ان کو ایمان بنا دیا، ایمان کا، اور ان کو یقین کا کیا بنا دیا، ایمان بنا دیا. مثالیں دی جانے لگی، آئی بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. آقا گئے ابراہیم چھوڑ دو بیوی کو بچے کو، آگے آ رہا ہے، بیوی بچے کو چھوڑ کر فوراً چل دی. یہ بھی نہیں کہا کہاں جانا ہے، کب کو آنا ہے، کیا ہوگا بیوی کو بچوں کا. فوراً بیوی کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے میدان میں، جنگل میں، جہاں کھانے کا پینے کا انسانوں کا کوئی انتظام نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے. جب کچھ بڑے ہوئے، 7 سال کے ہو گئے، 9 سال کے ہو گئے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، بیٹے ذبح کر رہا ہوں، تجھے خواب میں بتا تیری کیا رائے ہے. فانظر ماذا ترى، رائے نہیں لے رہے تھے بلکہ اس کو اجر میں شریک کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جو آپ کو حکم ملا وہ کر دو. سمجھ گئے خواب نہیں ہے، رؤیا نہیں ہے، وہی ہے یہ نہیں کہا افعل ما رأیت، بلکہ کیا کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا آپ میرے صابر ہو، اماں میری حاضرہ صابرہ ہے، میں کیسے بے صبرہ ہو سکتا ہوں، میں بھی آپ کی جماعت کا آدمی ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے. وتلوا للجبین، لٹا دیا الٹا، لٹاؤں گا تو کہیں محبت نہ ہو رہا ہے. چھری چلایا چل نہیں رہی، ہو سکتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہو کہ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. چھری چلائے، چھری چل نہ لے دینا، کاٹ مت دینا. چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، پانی غرق کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اور آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ہم ایسے ہی نیک لوگوں کو کیا دیتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ان کو وہ دیا دمبا جو 40 سال تک جنت میں چلا تھا. جیسے وہ ذبح کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، ایک دم جبریل دمبا لے کر آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت اسماعیل نے دیکھا اور حضرت ابراہیم نے اٹھا کر دیکھا، نگاہ کون ہے، جبریل دمبا لے کر آ رہے، اللہ اکبر کہہ رہے. تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. لیٹے ہوئے ابراہیم اسماعیل سے کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. جبرائیل اور ابراہیم اور اسماعیل کی آواز بلند تکبیر اللہ کو اتنی پسند آئی، قیامت تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک واجب کر دیا. ہر مسلمان مرد پر کے زور سے کہیں اور ہر عورت پر کے آہستہ سے کہیں. ہر نماز کے بعد تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ابراہیم چھوڑ کر پھر چلے گئے اسماعیل کو. اسماعیل بڑے ہو گئے، قبیلہ جرہم وہاں آ کے آباد ہو گیا، ان کی لڑکی سے شادی کر لی. آئے ایک دن، کہاں ہے ابراہیم، اسماعیل کے گئے ہوئے ہیں کام پر. کیا حال ہے گھر کا، حالت بہت خراب ہے، روٹی نہیں ہے، دال نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اچھا. جب آئے ابراہیم اسماعیل سلام کیا دینا، بڑے میں آئے تھے سلام کیا رہے تھے، کہتے چوکھٹ بدل لینا. کہا چوکھٹ تو ہے میری، جاؤ اپنے گھر طلاق ہے تمہیں، شکری کی میرے دوسری شادی کر لی. کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، کیا ہوا گھر کے حالات، بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ، نعمتیں برس رہی ہیں. کیا سلام کہہ دینا اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھنا کہ تم میری چوکھٹ ہو، تم ہی رہو گی میری بیوی، تمہارے یہیں حضرت ابراہیم کی نسل چلے گی اسماعیل سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں پیدا ہوں گے. اسحاق علیہ السلام کے یہاں 70,000 بچے پیدا ہوئے جو نبی بنے سارے کے سارے. اور اسماعیل علیہ السلام کے یہاں ایک نبی ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرتی تھی، کہا ابراہیم جب اللہ نے کہہ دیا اسماعیل میں اس کا گھر بناؤ، میرا ساتھ دو. ٹھیک ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں بلند کرنے لگے اللہ کے گھر کی بنیادیں
اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، مولا اس قابل نہیں ہمارا کام جو قبول ہو جائے، بس آپ قبول کر لو، بتکلف ربنا تقبل منا، اور وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دو، اور ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ایک ذریت آئے گی ہماری امت محمدیہ کی جو مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن و سنہ میں پڑھے گی، خانقاہ محمدیہ میں رہے گی، تبلیغی جماعت میں پھرے گی۔ اے اللہ وجعلنا من ذریتنا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، امت مسلمہ پیدا کر دے۔ تو اللہ نے دعا قبول کر لی ابراہیم کی، اور دعا قبول فرما کر ہمیں پیدا کر دیا ان کی امتوں میں۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کا وجود ہوا، گھر بن گیا بیت اللہ کعبہ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، اعلان کر دو حج کا لوگوں کے اندر۔ یا اللہ کہاں جائے گی آواز دور دور تک، کیسے پہنچے گی؟ فرمایا علیک الاذان وعلینا البلاغ، تم دعوت دو ہم تبلیغ کریں گے، ہم پہنچا دیں گے، تم تو اذان دو آواز لگاؤ۔ انہوں نے آواز لگائی، لوگوں تمہارے رب کا گھر بن گیا، بیت اللہ بن گیا، حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ پہاڑ پست ہو گئے، درخت پست ہو گئے، ساری دنیا میں آواز گونج گئی، یہاں تک کہ یہ آواز روحوں تک بھی پہنچ گئی۔ جس نے کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، وہ جائے گا حج کرنے کے لیے، چاہے وہ غریب ہو فقیر ہو، چاہے وہ افریقہ امریکہ میں پیدا ہوا ہو۔ اور جس نے لبیک نہیں کہا کہ ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، جس میں روح بھی نہیں گئی، ابھی لبیک کہنے سے کیا فائدہ، تو وہ مکہ مدینہ میں پیدا ہو کر بھی حج نہیں کرے گا۔ بڑی خوش قسمت مبارک روحیں تھی وہ، جنہوں نے اس وقت میں دم دم لبیک کہا، لبیک لبیک اللہم لبیک، 100 حج کر لیے، 90 حج کر لیے، 80 حج کر لیے، 10 حج کر لیے، جن میں لبیک کہا وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم نے جب دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پہلے بھی یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پہلے پارے میں آخر میں جس کا ذکر ہے، وہاں کیا فرمایا تھا؟ وہاں فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اور یہاں فرمایا هَٰذَا الْبَلَدَ، هَٰذَا الْبَلَدَ۔ یہ دعا جب فرمائی تھی هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب وہ پورا شہر آباد نہیں ہوا تھا، اور یہ جب فرمایا جب شہر آباد ہو گیا تھا، بچے ہو گئے تھے، فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دو۔ سب سے زیادہ عمدہ اہم چیز جو ہے انسان کے لیے وہ امن ہے، امن ہے، سکون ہے، تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکات دے، لڑائی ہو رہی، جھگڑے ہو رہے، طوفان ہو رہا اور ہتھیار خون کی بارشیں ہو رہی، تو اب آدمی نہ نماز پڑھ پائے گا اور نہ سو پائے گا، نہ کھا پائے گا۔ جب امن نہیں تو امن ہے تو سب کچھ ہے، تو اس لیے امن کی دعا کی۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو، میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، کہ بتوں کے دشمن تھے، بتوں کے خلاف تھے، کہتے تھے یہ لوہے کے ہیں، مٹی کے ہیں، لا یبصر ولا یسمع ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم کی قوم کہنے لگی ابراہیم چلو میلہ ہے، ہم تمہیں اپنے یہاں لیے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، بچپن سے جانتے تھے ہم ابراہیم کو کہ یہ آگے بڑھ کر عالم کو سدھارے گا، اس لیے ہم نے اس کو چن لیا، منتخب کر لیا تھا، نبی بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، خدا کی قسم تمہارے بتوں کی گت بنا دوں گا، اذا ولیتم مدبرین، جب تم چلے جاؤ گے یہاں سے۔ لاکن کسی نے سن لیا تھا، وہ چلے گئے سب اپنے جلسے میں، اپنے عید میں، اپنے میلے میں، بتوں پہ اصلی عمدہ بہترین غذائیں اور کھانے رکھ کر ابراہیم بت خانے میں گئے، دیکھا اور کھانے رکھے سے حلوے، پلاؤ، بریانیاں، کوفتے، کباب، مرغے مانڈے، کوئی کھانے کو تیار نہیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ ما لکم لا تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے تم؟ ما لکم لا تنطقون، ارے کیوں نہیں بول رہے؟ کچھ بولو تو صحیح، کچھ کھاؤ تو صحیح۔ وہ کہاں بولنے کھانے والے تھے؟ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم فراغ الی اہلہم، فراغ الی آلیہتہم، فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے ایسا کلاڑا گھمایا، فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سب کے، الا کبیرا لہم، بڑا چھوڑ دیا وہ، لعلہم یرجعون، تاکہ اس کی طرف کیا کریں سب کے سب رجوع کر لیں کہ اسی نے مارا ہوگا، یہ بڑا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے خدا کو کیوں پوج رہے ہیں، کلاڑی اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ وہ آیا اور آ کر دیکھا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ارے ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ انه لمن الظالمین، وہ تو بڑا ظالم ہے، ہمارے بتوں کی ٹانگیں توڑ دی، کان پھوڑ دی، ناک کاٹ دی، یہ کون ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ارے ایک جوان ہے، سنا تھا ہم نے اس کو، یذکرهم، ان کا تذکرہ کرتا رہتا تھا، مٹی کے ہیں، ڈلے کے ہیں، پتھر کے ہیں، لوہے کے ہیں، تانبے کے ہیں، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان سے کیا نہیں ہونے والا ہے؟
خوش ہونے والا نہیں ہے. یذکرہم ان کا تذکرہ کرتا تھا. یقال لہ ابراہیم ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو. ابراہیم آدمی ہے. قالو فاتو بھی علی اعین الناس کہا بھائی لوگوں کے سامنے لاؤ اس کو. قالو فاتو بھی علی اعین الناس لعلہم یشہدون سارے دیکھ لیں. ابراہیم تو چاہتے یہ تھے کہ بڑا اجتماع ہو کوئی بڑا جوڑ ہو. اکیلے انفرادی دعوت تو بہت دن ہو گئے. آج سب کے سامنے بات آ جائے وہ تو چاہتے ہی تھے. تو سارے لوگ آ گئے کہنے لگے ابراہیم تو نے کیا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے تو نے توڑا ہے ان کو. قال بل فعلوا کبیرہم ارے جو ان کا بڑا ہے میں خود کہا میں اور اشارہ کر دیا جس کی طرف. بل فعلوا کبیرہم ارے ان کے بڑے نے کیا. یہ بڑا بت جو ہے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اس کو لڑا اس لیے تو غصہ آیا کہ میرے ہوتے ہوئے اس نے ایسے. قال بل فعلوا کبیرہم بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون اگر یہ بولتے پوچھ لو ان سے. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں بیچارے یہ بولتے نہیں. کیا کہا ارے بولو آگے. ارے آگے کیا ہوا. قال فتعبدون من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ اف ہے تمہارے اوپر کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون آگے پڑھو. جلدی. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون. عقل نہیں ہے تمہیں کہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تمہیں کیا بچائیں گے. تمہیں عقل نہیں ہوش نہیں ہے تمہیں. پھر انہوں نے نکسوا علی رؤوسہم جھک گئے ان کی گردنیں. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تجھے پتہ ہے یہ بولتے نہیں. لیکن پھر کہنے لگے بھائی انصروا آلہتکم اپنے خداؤں کی کیا کرو مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم جلا دو اس کو اپنے خداؤں کی مدد کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا گلے گلزار بن گئے. تو ابراہیم علیہ السلام بتوں کا انکار بھی کرنے والے تھے اور اللہ سے پناہ مانگ رہے. وجنبنی وبنی مولا مجھے اور میرے بچوں کو دور رکھ بتوں کی عبادت سے. وہ تو دور تھے ہی. کیوں دعا کی انہوں نے ایسی کہ انہوں نے دعا وہ ڈر خوف لگا رہتا تھا نبی کو بھی رسول کو بھی کہیں ہم بتوں کی پوجا میں نہ چلے جائیں. فطری طور پہ خوف ہوتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. خود پناہ مانگ کر اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے بتا دیا کہ اتنی خطرناک خوفناک چیز ہے اس سے پناہ مانگو. رب انہن ضللن کثیرا من الناس اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام تو بت پرست نہیں تھے. ان کی اولاد بھی دعا کر لی پھر بھی بت پرستی کر رہے تھے کہ نہیں. اصل میں انہوں نے بت پرستی نہیں کی. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں وہ فرماتے ہیں اصل میں در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے کیا نہیں کی بت پرستی نہیں کی. وہ تو وہاں رہ رہے تھے. جو قبیلہ جرہم جو آباد ہو گیا تھا آ کر وہاں سے یمن سے انہوں نے قبضہ کر لیا مکے پر اور اولاد اسماعیل کو وہاں سے نکال دیا. جب وہاں سے وہ نکل کر جانے لگے تو وہاں سے انہوں نے بیت اللہ کے کچھ پتھر وغیرہ اٹھا کر لے گئے اور وہاں جا کر اپنے جہاں بسے وہاں جا کر پتھر کو رکھ لیا تاکہ اس کو دیکھ کر اللہ کی ہم عبادت کرتے رہیں. اس طرح بیت اللہ کا طواف کرتے تھے وہاں سے نکال دیا یہاں اس کا طواف کرتے رہیں. تو عبادت تو اللہ ہی کر رہے تھے وہ لیکن آہستہ آہستہ اسی سے وہ اس پرستی کے اندر چلے گئے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس مولا ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم اور جو میری نافرمانی کرے فانک غفور رحیم یقیناً آپ بہت معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. یعنی جو ایمان و عمل میں میرا اتباع کرے گا تو مجھ سے ہے ہی وہ تو بخشایا ہے ہی اللہ آپ کی طرف سے. لیکن جو میری نافرمانی کر رہا ہے کفر و شرک پر آ رہا ہے اس کو عذاب دے دے یہ نہیں کہا بلکہ کہا آپ غفور رحیم ہیں آپ ہدایت دے کر اسے معاف کر دیں. آپ کرم فرما کر اس پر رحم فرما کر اس کو مسلمان بنا کر جہنم سے بچا دیں. تو یہ نبی کی شفقت ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں غیر ایمان والوں کے لیے بھی عذاب کی دعا نہیں کرتے بلکہ انک غفور رحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یہ تذکرہ ہے اس کا جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت ہاجرہ سارہ بیوی تھی. ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی بہت پریشان تھیں بہت سال ہو گئے اولاد کوئی ان کے نہیں تھی. تو وہاں سے وہ آ رہے تھے سفر کر رہے تھے ہجرت کر کے. وقال انی مہاجرون وہاں سے جب نکلے کس سے نکلے آگ سے نکلے ابراہیم علیہ السلام گلے گلزار سے بن کر. تو فرعون کے نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود نے کہا میں خدا ہوں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک کیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو ہم نے ملک دیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا
تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہی زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو پھانسی دینی تھی تو وہ چھوڑ دیا، ایک کو آزادی دینی تھی اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے باولا ہے، اسے پتہ نہیں احیا کسے کہتے ہیں، احیا کہتے ہیں مردے کو زندہ کرنا، اور زندے کو چھوڑنے کو کیا کہہ رہا ہے، میں نے زندہ کر دیا۔ ہاں میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاسی بہا من المغرب، مغرب سے نکال کر دکھا، فبہت الذی کفر، کافر کیا ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات قوم نے نہیں مانی اور نمرود نے نہیں مانی، تو کہا وقال انی مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف کیا کر رہا ہوں، ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ ربی حب لی من الصالحین، مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلم والے غلام کے لڑکے کی ان کو بشارت دے دی۔ وہاں سے جب وہ جا رہے تھے تو سارا کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک بادشاہ تھا، وہ ظالم تھا، خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر ان سے زنا کرتا تھا۔ پھر اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی آ رہا ہے آدمی، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، خوبصورت ہے، اور وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی اس زمانے کی، سارہ علیہ السلام۔ تو بادشاہ نے ان کو پکڑوا لیا۔ ادھر حضرت ابراہیم نے کہا وہ بادشاہ بلا رہا ہے اور اس کو کہہ دینا میں کہہ دوں گا یہ میری بہن ہے، یہ میری کیا ہے، بیوی نہیں بہن ہے، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان کیا ہوتا ہے آپس میں، بھائی بھائی ہوتے۔ ادھر ابراہیم دعا میں نماز میں لگ گئے، ادھر وہ سارہ کو لے کے چلے گیا۔ جب غلط نیت سے ان پر ہاتھ ڈالنے لگا، انہوں نے بد دعا کی تو فوراً وہ دھنسنے لگا، غرق ہونے لگا، عذاب میں مبتلا ہونے لگا، مجھے معاف کر دو، پھر چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ 3 بار ایسا ہوا، کہا بھائی اس کو پکڑ کے لے آئے تم یہاں، یہ تو بھوت ہے کوئی، پریت ہے، یہاں سے لے جاؤ۔ جب وہاں سے آ گئے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میری باندھی ہے ہاجرہ، یہ تمہیں میں کیا کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت سارہ نے ان کو دے دیا کہ یہ میں آپ کی خدمت میں دیتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے یہاں اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ تو جب وہ وہاں سے چلے تھے، ادھر آ گئے، اب یہ دونوں سوکن ہو گئی، ابراہیم اور ہاجرہ، ان کے بیٹا ہو گیا حاجرہ کے خادمہ کے، اور ان کے نہیں ہوا، تو دونوں میں آپس میں کیا ہونے لگی، تو انہوں نے کہا یہاں سے ان کو الگ کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، ان کو کیا کر دو، چھوڑ کر آ جاؤ ان کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چلے جبرائیل علیہ السلام کی رہبری میں، تو جہاں دیکھتے باغ ہے شاندار عمدہ بہترین، کہتے یہاں روک دو گے بچوں کو کہ نہیں آگے چلو۔ جہاں بھی شاندار اچھی جگہ ملتی، حضرت ابراہیم سوچتے کہ ان کو یہاں چھوڑ دوں کہ نہیں، یہاں تک کہ کہاں پہنچ گئے، مکہ میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر چاروں طرف پہاڑی پہاڑیں اور بیچ میں کیا ہے، چٹیل میدان ہے۔ جبرائیل نے کہا بس یہیں روکنے کا حکم ہے، یہیں روک دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہا اب آپ چلے جاؤ، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا توشہ اور پانی کی ایک مشکیزہ رکھ کر حضرت ابراہیم وہاں سے چل دیے۔ بیوی کو بتایا بھی نہیں کہاں جا رہا ہوں میں، کیوں جا رہا ہوں، کیا بات ہے۔ جب جانے لگے حضرت ہاجرہ گھبرائی، کہنے لگی کس کے حوالے ہمیں چھوڑ کر جا رہے تھے، کس کے حوالے کر کے جا رہے، تو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی کہ اللہ نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو، یہ ہے نبی کا حکم، بیوی کو چھوڑ دو چھوڑ دو، بچے کو چھوڑ دو چھوڑ دو، بڑھاپے میں اولاد ملی چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر ان کو جانے لگے۔ خود ہی ذہن میں بات آئی حضرت ہاجرہ کے، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جانے کا، زبان سے نہیں کہا ہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، زبان سے نہیں کہا، بلکہ کیا کر دیا، اشارہ کر دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ بس حضرت ہاجرہ نے جو بات کہی سونے کے پانی سے لکھی جانے کے قابل ہے۔ فرمایا اذن لا یضیعنا، جب اللہ کے حکم سے تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے تو اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً چھوڑ کر چلے گئے، اسی کو کہتے ہیں فوراً نقد تشکیل، فوراً نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم فوراً نکل گئے۔ جب بہت دور چلے گئے پہاڑ کی اوٹ میں آ کر، جب بیوی حاضرہ ان کو نہیں دیکھ پا رہی، وہ ان کو نہیں دیکھ پا رہے، پہاڑ کے پاس آ کر اللہ سے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب میں نے چھوڑ دیا ہے اپنی بعض اولاد کو بواد، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو بے آب و گیا ہے، جو بغیر کھیتی والی زمین ہے، یہاں پر کچھ نہیں اگتا، عند بیتک المحرم، تیرے محفوظ گھر کے پاس، تیرے معزز گھر کے پاس میں چھوڑ کر ان کو جا رہا ہوں۔ وہاں پانی بھی نہیں تھا اور وہاں کیا بھی نہیں تھا، کھیتی بھی نہیں تھی۔ کھیتی پانی سے ہوتی ہے، اگر کھیتی والا نہیں ہے تو جب کھیتی نہیں ہے تو اس کا مطلب پانی بھی نہیں ہے، بے آب و گیا زمین، محرم گھر کا، معزز محفوظ دونوں ہیں، معزز بھی ہے وہ آج تک اور محفوظ بھی ہے۔ ربنا، کیوں چھوڑا میں نے، ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، آپ کچھ لوگوں کے دل ایسے بنا دیجئے، تہوی الیہم، جو ان کے مشتاق ہوں، ان کی طرف کھینچے چلے آئیں، وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اور آپ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا، چھوڑ دیا ہوا، اور پھر
بیوی بچے ضائع نہ ہو جائیں تو ان کے انتظام بھی اللہ سے کروا دیا کہ یا اللہ تو ہی ان کا نگہبان ہے، تیری ان کا محافظ ہے. یہ نہیں چھوڑ کے چل دو بس بیوی کو بچوں کو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، ان کا انتظام کرو. تو دونوں کام کیا، رب کا بھی حکم پورا کیا اور بچوں کی شفقت اور محبت اس کا بھی حق ادا کر دیا. کیا کر کر؟ کچھ توشہ رکھ دیا اور کچھ پانی رکھ دیا اور دعا کر کر اللہ سے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان کو کاشتکار بنا دے، زمیندار بنا دے، باغبان بنا دے، بلکہ کہا اس لیے چھوڑا میں نے تاکہ یہ نماز قائم کریں اور اللہ ان کو پھل عطا فرما دے اپنی طرف سے، اپنے قدرت کے دروازے ان کے لیے کھول دے، ساری دنیا کے پھل یہاں پہنچ جائیں. ثمرہ سے مراد کل بھی بتایا تھا، نتیجہ بھی ہوتا ہے. کیا ہے نتیجہ؟ کتنے بچے حافظ ہو گئے مدرسے میں، یہ ثمرہ ہے اتنے سالوں کی محنت کا، اتنے سالوں کی قربانی اور کاوشوں کا. تو دنیا کے اندر جو بھی چیز اچھی عمدہ اعلیٰ بن رہی ہے اے اللہ وہ ساری یہاں پہنچا دے. تو ساری کائنات کے پھل پھول وہاں پہنچ رہے ہیں، ساری چیزیں جو جس ملک کا جائے وہاں کے کھانے اس کو دستیاب ہیں، جو لینا چاہے وہ اس کو وہاں مل رہی ہے. سارے ثمرات اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیے. افئدۃ من الناس، من کہہ دیا، افئدۃ کہہ دیا، نکیرہ لے آئے، من لے آئے، کچھ دلوں کو اس طرف کیا کر دے؟ متوجہ کر دے. اگر سارے دلوں کو کہہ دیتے فجل افئدۃ الناس کہہ دیتے، من نہ لگاتے، تو پھر سارے یہود و نصارہ پورا کائنات مکے کی طرف جھکاتے، تو پھر وہاں پیر رکھنے کی کیا نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی. اس لیے چند لوگوں کے دل، وہ مسلمان ایمان والے کلمے والے ہیں، سب کا دل چاہتے ہیں میں مکہ جاؤں، میں مدینہ جاؤں. وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مکہ جاؤں. ہر ایک کے اندر تمنا، شوق اور جذبہ ہو گیا مکہ ہو، ایک بار ہو جایا بس دوبارہ پھر جانے کا شوق اور اشتیاق بڑھ جاتا ہے. یہ دعا کی برکت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کر، تو پھر اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا. تڑپ گئی اماں ہاجرہ، کبھی ادھر جاری کبھی ادھر جاری، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر. پیاس سے جب بچہ تڑپنے لگا تو سب کا سب ختم ہو گیا. دیکھتی تھی اوپر چڑھ کر صفا پر، ادھر صفا ہے، یہاں صفا ہے، یہاں صفا ہے اور وہاں کعبہ ہے، جہاں وہ پیڑ ہے وہاں کعبہ ہے اور یہ صفا ہے اونچا. یہ جا کر ادھر وہاں مروہ ہے، یہاں سے وہاں جاری، وہاں سے یہاں جاری، پہاڑ اور نیچے وہ نظر آ رہا ہے کعبہ. وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل تڑپ رہے ہیں بھوک سے، پیاس سے. ادھر کنواں ہے قریب میں ہی، کس کا؟ زمزم کا. ابھی کنواں نہیں تھا، وہ ابھی کچھ نہیں تھا. کبھی ادھر جا رہے تھے، 7 چکر لگائے خوف کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کبھی ادھر کوئی کچھ نہ اٹھا کے لے جائے میرے بچے کو، ادھر کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا. اتنے میں جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا جہاں پر پیر رگڑ رہے تھے اسماعیل بچپن میں تڑپتے ہوئے. ایک دم پانی نکلا، وہاں سے آئی اور آ کر پانی کو کہنے لگی زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا. ڈول لگانے لگی کہیں پانی آگے نہ بہ جائے. حضرت حاضرہ اگر ڈول نہ لگاتی اور یہ نہ کہتی زم زم، تو گنگوں میں بھی زمزم ہو جاتا، دلی بمبئی کلکتہ پوری دنیا میں پہنچ جاتا. تو نے کہا زمزم، وہ وہیں رک گیا، لیکن وہاں کا رکا ہوا ساری دنیا کے اندر پہنچ رہا ہے. ماء زمزم لما شرب لہ، رسول اللہ نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیے گا جو، وہی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. بھوکا پیے گا بھوک ختم، پیاسا پیے گا پیاس ختم، غریب پیے گا غربت ختم، اور مریض پیے گا مرض ختم. ناظرہ جو حفظ کے اندر کمی ہے وہ پیے گا تو اس کا حافظہ بڑھ جائے. جو جس نیت سے پیے گا زمزم، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے اندر کیا رکھی ہے؟ تاثیر اور برکت رکھی ہے. تو اللہ نے پانی کا بھی انتظام کر دیا، کھانے کا بھی انتظام کر دیا. دیکھا قبیلہ جرہم آ رہا تھا، دوڑا ہوا چلا ہوا، اس نے دیکھا کوے آ رہے، جانور آ رہے، کیا وہ ہو سکتا ہے وہاں پانی ہے؟ وہاں آ کے دیکھا وہ پانی ہے اور بچہ ہے، ایک عورت ہے. کہا ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ لیکن پانی ہمارا ہوگا، زمزم ہمارا رہے گا. کہا ٹھیک ہے جی آپ کا ہوگا. وہاں پر رہنے لگے. تو پھر اللہ نے اس چٹیل میدان کو کیا بنا دیا؟ شہر بنا دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس طرح کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. تو سب سے پہلے قبیلہ جرہم یمن کے تھے، عربی بولتے تھے، اور یہاں سریانی زبان تھی، ملک شام سے آئے تھے، عبرانی زبان تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے سب سے پہلے مکہ کے اندر جو عربی سیکھی، وہ تو یمن کے لوگ تھے، ان سے عربی سیکھی. کس نے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھی. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ہم بے شک آپ جانتے ہیں اس کو جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں. مولا تو ہمارے حال کو جانتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، یقین ہے، ایمان ہے. تیرے خاطر ہم نے باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، بیوی بچے کو چھوڑ دیا، بچے کی گردن پر چھری چلا دی تیرے حکم سے. مولا تو ہمارے ظاہر باطن تو بھی جانتا ہے.
اور جو ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اندر باہر سب تیرے سامنے ہے، تیرے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ اللہ کی تعریف کی، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو جو بندہ مانگتا ہے پھر اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اسماعیل تو پہلے مل گئے، وبشرناہ بغلام حلیم، اب ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارہ کی بھی کیا کر دی؟ گود بھر دی۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے باعزت مہمانوں کی خبر پہنچی؟ فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ قال سلام قوم منکرون، اجنبی قوم تھے، سلام کیا، اور ابراہیم تو بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے۔ فراغ الی اہلہم فجاء بعجل سمین، دیکھتے ہی مہمانوں کو فوراً گھر گئے۔ یہ نہیں پوچھا ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے، ارے ظالم جو ہے پلا دے لا کے، پوچھ رہا، پوچھنے کا ٹائم ہے یہ؟ ارے گرمی ہو رہی تو ٹھنڈا لیا، سردی ہو رہی تو چائے لیا، ٹھنڈا لوگے گرم، یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہوا کرتی، فوراً کیا کر دو؟ پیش کر دو، ماں حضر، ٹھنڈا بھی لے آؤ، گرم بھی لے آؤ، پلاؤ بھی لے آؤ اور روٹی بھی لے آؤ۔ بھائی چاول کھائیں گے آپ، روٹی کھائیں گے؟ ارے ظالم دونوں بنا دے۔ فجاء بعجل سمین، فوراً بچڑا ذبح کرتے ہی اور بھونتے ہی ایک دم لا کے رکھ دیا سامنے۔ فقال الا تاکلون، کیا ہوا کیوں نہیں کھا رہے؟ لا تصلوا الیہم ایدیہم، اور منہ خیفہ، ڈر گئے، کیا بات ہے؟ جو کوئی نہیں کھاتا تھا سمجھتے تھے دشمن ہے یہ دشمن، یہ کیا بات ہے کھاؤ؟ ارے بھائی ہم تو فرشتے ہیں، کھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اوہ اچھا، فبشرناہ، خوشخبری دے دی ایک دم۔ فاقبلت امرأتہ فسرت، ایک دم بیوی آئی سارہ دوڑتی ہوئی، ارے کہاں سے بچہ ہوگا؟ منہ پر ہاتھ مارے، ہائے رے میاں، ہائے رے دیا۔ فسکت وجہہا قالت عجوز عقیم، ارے میں تو بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں، کہاں سے بچہ ہوگا؟ قالوا کذالک، ایسے ہو جائے گا۔ تو حضرت اسحاق کی کیا دے دی؟ بشارت دے دی۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ارے کیا بات ہے، کس مہم پر بھیجا گیا فرشتوں تمہیں؟ تو وہاں بھیجا گیا قوم لوط پر عذاب دینے، وہاں تو لوط بھی ہے، ہاں ہمیں پتہ ہے، ان کو ہم بچا دیں گے، لیکن جو نافرمان ہیں ان کو ہم ہلاک کریں گے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اسحاق بھی دے دی بڑھاپے میں اور اسماعیل بھی دے دے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب بہت دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، دعا کر رہے ابراہیم، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ نماز ایسا بڑا عمل ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے یہ بندہ ہے خدا کا، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ سے مانگ رہے ابراہیم کہ مجھے نمازی بنا، پھر مجھے نہیں میری اولاد کو بھی نمازی بنا، وہ بھی نمازی کی پابند بنے، اہتمام کرنے والے بنے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے، تبلیغ والوں کے کہنے کے مطابق پہلی صفت ایمان، دوسری نماز۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آج بھی ہوا اگر ابراہیم سے ایمان پیدا، نماز مانگ رہے اللہ سے، وجعلنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے، صرف مجھے نہیں میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب وتقبل دعا، ہماری دعا کو قبول فرما۔ رب 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 بار بار کہہ رہے تاکہ رب متوجہ ہو جائے کہ میرا بندہ مجھے رب مانگ رہا ہے، پالنہار مانگ رہا ہے، کارساز مانگ رہا ہے، مشکل کشا مانگ رہا ہے، حاجت روا مانگ رہا ہے، میری ربوبیت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، تو ہر دعا کیا ہو رہی ہے؟ قبول ہو رہی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے رب میری بھی مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب برپا ہوگا، جس دن قیامت قائم ہوگی، وہاں اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی، اپنے لیے بھی مانگا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی مانگا، ماں باپ تو مسلمان نہیں تھے، کیوں مانگا؟ کہ ابھی پتہ نہیں تھا، جب اللہ نے منع کر دیا کہ وہ مشرک ہیں، اب ان کے بارے میں مانگنا نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے لیے مانگنا کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وعدہ کر لیا تھا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ساستغفر لک ربی، اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارے لیے وعدہ کر لیا تھا، وعدہ ایاہ، اس لیے اس کو کیا کیا انہوں نے؟ پورا کیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب پتہ چل گیا اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، برات ظاہر کر لی۔ ارے ایک پوری کتاب لکھی ہے میں نے اس کے بارے میں، اس کا لمبا بیان نہیں ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ، عربی میں جہد ابراہیم علیہ السلام اس کا نام ہے، اس میں صرف آیات ہیں اور مختصر درمیان میں بندے کی تقریر ہے، تو سبحان اللہ، عربی میں وہ پورا رسالہ، اور الحمدللہ جہد ابراہیم ہے، تو اس لیے آپ کو ساری آیتیں جو کچھ آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ سب اس کے اندر کیا کر دیا؟ ایک ہی بیان میں جمع کر دیا۔ بفضل اللہ تعالی ومنہ وکرمہ، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم تنہ تنہ ایک امت تھے،
اللہ کے فرما بردار تھے، شاکرن لعنومی، ان کا شکر ادا کرنے والے تھے نعمتوں کا، استباہ ربہ، ان کو ان کے رب نے چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، تم بھی محنت کرو اللہ کے لیے جیسے محنت کرنے کا، واجتباکم، اللہ نے چن لیا تمہیں، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا، وجعلنا لک مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، سماکم المسلمین، ابراہیم تمہارے ابا نے، تو اپنے ابا کے لیے بھی دعا کی، جب پتہ چل گیا ابا مومن نہیں تو پھر دعا کرنا بند کر دی۔ ایمان والوں کے لیے بھی دعا کی قیامت کے دن، جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بچوں کو دور رکھ بتوں کی عبادت کرنے سے، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگ گمراہ کر دیا، بس جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو یقیناً آپ بہت معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے غیر ذی زرع، جو ایسی ہے غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو بے آب و گیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محفوظ معزز گھر کے پاس، ربنا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، کچھ لوگوں کے دل آپ ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، کچھ لوگوں کے دل ایسے بنا دیجئے تہوی الیہم، جو ان کے مشتاق رہیں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، آپ خوب جانتے ہیں اس کو جو ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، آپ پر، اللہ پر کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی نہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرے رب سننے والے ہیں دعا کے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، ربنا، اے ہمارے پالنہار، وتقبل دعاء، اور ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے ہمارے رب مجھ کو معاف کر دیجئے، میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ رسول اللہ گئے معراج میں، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں بیت المعمور، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، ساتویں آسمان پر، ہر آسمان پر کیا ہے؟ گھر ہے اللہ کا بیت اللہ، جیسے یہاں دنیا میں ہے مکہ میں، یہاں انسان فرشتے طواف کرتے ہیں، ہر آسمان پر فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، اور وہ بیت المعمور ہے، اتنا اللہ کا گھر ہے، وہاں پر 70,000 فرشتے ایک مرتبہ میں طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ جس نے طواف کر لیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کا لشکر کو اللہ ہی جانتے ہیں کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وہاں ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، ایک لگائے ہوئے کہ بیت اللہ کو تم نے گھر بنایا، ہمارا آباد کیا، دعوت دی، لو ہم نے سب سے بڑا گھر تمہیں بیت المعمور یہاں دے دیا، یہاں اس کے سائے میں بیٹھے رہو۔ اور جتنے بھی بچے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، غیر ایمان والوں کے مرتے ہیں بچپن میں، تو سارے ابراہیم اور حاجرہ کو دے دیے جاتے ہیں۔ ابراہیم، حاجرہ، تم نے ایک بچے اسماعیل کو قربان کیا، شیطان کے تنکر یہ مار دی کہ ملعون روکنا چاہتا ہے، ایک اسماعیل نے، لاکھ اسماعیل ہم قربان کرنے کو تیار ہیں، اب کروڑوں اربوں خربوں بچے ہم نے تمہیں دے دی، ایک بچہ قربان کیا، اربوں خربوں بچے ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں، قیامت میں ان کے ماں باپ کو بچے دے دیے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملے، وہاں سارے نبیوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، خوش آمدید، نیک نبی آ گیا، نیک بھائی آ گیا۔ لیکن ابراہیم جب ملے فرمایا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید، نیک بیٹا آ گیا، نیک نبی آ گیا۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، فرمایا ابراہیم نے جاؤ محمد اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ جنت کیا ہے، ارے جنت کیا ہے، چٹیل میدان ہے، اس کو آباد کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر جواب دے دو ابا ابراہیم کا، السلام علی ابراہیم، السلام علی ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس لیے ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، دیکھا ایک فرشتوں کو بھیج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے، اس کے لیے امتحان کے لیے، فرشتے نے کہا سبحان اللہ، ارے واہ کتنا مزہ آیا سبحان اللہ کہنے میں، آدھی بکری تمہاری ہے، ایک بار اور کہہ دو کہ آدھی بکری بھی تمہیں دے دوں گا، سبحان اللہ نے پھر کہا کہ آدھی بکری بھی تمہاری، تو پھر کہو کہ اب میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، اللہ کا نام میں اس کا مزہ ہے ابراہیم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، کہتے بہت سبق آج چل رہا ہے ذوالحجہ کا، آپ کی بیمار پوسی کے لیے آنے والوں میں بھی کیا کہے گا، بیمار پرسی کے لیے آپ کے آ رہے ہیں ابھی، آج سبق چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو طویل سبق ہے، پوری زندگی کے لیے اس میں ایک درس ہے، پورا ہونے والا ہے، ہو گیا ہے تقریباً، سمجھے کیا کیا، سلام سجوایا ابراہیم علیہ السلام،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا لیا؟ اپنا خلیل بنا لیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم خلیل بن گئے اللہ تعالیٰ کے. ایسی رحمت برکتیں نازل کی کہ قیامت تک وہ رحمت برکتیں مانگنے کا سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو. کیسے بھیجیں؟ فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جیسے ابراہیم کو ان کی اولاد کو آپ نے رحمتیں دی، برکتیں دی. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ رحمتیں برکتیں جو آپ نے ان کو دی، اے اللہ وہ ساری رحمتیں برکتیں کس کو بھی دے دے، امت محمدیہ کو بھی دے دے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ رحمتیں برکتیں نازل فرما دے. تو ہر نماز میں یہ دعا اور یہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. یہ برکتیں ابراہیم علیہ السلام کی جوہد کی قربانیوں کی. جب قربانی کا ٹائم آیا تو فدیناہ بذبح عظیم، ذبح کر دیا وہ مینڈا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے عطا فرمایا تھا، اور اس سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. صحابہ نے پوچھا وما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ کہا سنت و ابی ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ختنہ بھی انہی کی سنت ہے، سب سے پہلے انہوں نے ختنہ کی، سمجھے. اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں ان کی جو بھلا دی گئی اس کی وجہ سے. وہاں سے خبر آ گئی جانا ہے تم نے بلایا ہے. چلیے بعد میں سارا بیان آج ہی ہو جائے گا، پھر تم وہی نہیں بن جاؤ گے مولوی سفیان، آج ہی بنا دو تمہیں. تو یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں تذکرہ کر دیا گیا، کیونکہ اب ذوالحجہ کیا ہونے والا ہے؟ شروع ہونے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم میں اگر ان کا واقعہ بیان نہیں کیا گیا تفصیل سے تو کہاں بیان کیا جائے گا؟ اپنے ابا ابراہیم کی باتیں یہاں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ تمہیں نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تم سن لو.